السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل بہت سے گھروں میں یہ جنات وغیرہ کے مسائل، آسیب وغیرہ کے مسائل، نظر وغیرہ کے مسائل، یہ بہت سے گھروں میں پیدا ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ہمیں ایک حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ الْبَقَرَةُ فِيهِ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، اور وہ گھر کہ جس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ تو جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے تو وہاں سے ان چیزوں سے حفاظت کی جا سکتی ہے، کیونکہ قرآن ایک وہ طاقت ہے کہ جو اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ تو لہٰذا سب سے عظیم چیز جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ ہر چیز کی جس طرح ایک بلندی ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے، تو احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو سب سے بلند چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ، ہر چیز کی ایک بلندی، ایک چوٹی ہوتی ہے، وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اور قرآن کی جو چوٹی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ وَفِيهَا آیَةٌ هِيَ سَيِّدَةُ آیِ الْقُرْآنِ آیَةُ الْکُرْسِی، اور اس میں ایک سردار آیت ہے، اور وہ سردار آیت آیت الکرسی ہے۔ تو آیت الکرسی پڑھنا ظاہری بات ہے کہ اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے بھی جنوں کی حفاظت ہوتی ہے اور اس طرح کی چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو اس طرح آج کل کے اس قسم کے فتنوں سے بچنے کے لیے گھر میں قرآن کی تلاوت ہونا بہت ضروری ہے۔ اور جو سب سے بنیادی طور پر علماء فرماتے ہیں جو اسباب ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے گھر کے اندر نماز قرآن کا نہ ہونا، اور جو دوسری چیز ہے وہ پیشاب کرتے وقت، قضائے حاجت کرتے وقت اپنے آپ کو چھینٹوں سے نہ بچانا، اور جو تیسری چیز کے ساتھ شامل ہے وہ ہے حرام کمائی۔ جب یہ تین اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو جو شیطان ہیں، یہ جنات ہیں، ان کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے کہ یہ گندگی کی جگہ پر، حرام کی جگہ پر، اور اس طرح جہاں پہ دین کا نام و نشان تک نہ ہو، یہ وہاں پہ جلدی ڈیرے ڈالتے ہیں اور وہاں پر جلدی اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے حفاظت کے لیے اپنے گھر میں کم از کم تلاوت کا ایک حصہ رکھنا چاہیے، کہ اگر ہم تلاوت نہیں کرتے گویا کہ ہمارے گھر قبرستان ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل وغیرہ بھی گھر میں اور سنتیں وغیرہ بھی گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ تو فرائض ہم جیسے مسجد میں پڑھ لیں تو اس کے بعد ہم سنتوں کو ہم گھر میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بھی اس کی برکت ہوتی ہے، اور گھر والوں کو بھی ایک خاموش دعوت ہوتی ہے، بچوں کو بھی ایک خاموش دعوت ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے بچوں کی تو عادت ہوتی ہے، وہ تو بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ آپ نے اکثر اوقات دیکھا ہوگا کہ جس طرح آپ جیسے مصلی بچھا کر نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بچے بھی آپ کی نقل میں اسی طرح نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو قرآن سے اور اسی طرح نماز کے کچھ حصے سے ہمیں آباد کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔